بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک آنے والا ہے تو اپنے لیے ٹائم ٹیبل بناؤ۔ اس ٹائم ٹیبل میں سب سے پہلے ناراض نہ ہو، ٹچ موبائل کو ختم کرو۔ یہ بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ ضروری کال ہو، کاروبار ہو تو الگ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ ان اللہ تعالی انزل اشرف الکتب علی اشرف الرسل بوسیلۃ اشرف الملائکہ فی اشرف شہور السنہ علی اشرف بقاع الارض۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریف کلام کو شریف پیغمبر پر شریف فرشتے کے وسیلے سے شریف مہینے رمضان میں شریف علاقوں میں اس قرآن کو اتارا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت فرمائے، ٹچ موبائل کو بالکل چھٹی دے دیں۔ 5 وقت نماز کے علاوہ، قرآن کی تلاوت کے علاوہ آپ پہلے تجوید ٹھیک کر لیں۔ اس پر ہمارے کلپس ہیں، 13 بھی ہیں، 3 بھی ہے۔ ایک کلپ لے لو، اس کو سیکھ لو، اس میں لحن جری بڑی غلطی ختم کرو، را طا فا حا قاف یہ ٹھیک کر لو، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح۔ اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے، تو صحیح تلاوت سیکھو۔ انگلش کی سپیچ اور سپیک تمام نیوز والے میل فیمیل صحیح کرتے ہیں، لیکن شروع میں بسم اللہ غلط پڑھتے ہیں۔ تو اس کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ گولڈن چانس ہے رمضان مبارک، اللہ مبارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، لہذا اس کی قدر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے ہیں۔ 7 سال جو تھا وہ 29 کا مہینہ تھا، ملا علی قاری عن مرقات، اور 2 سال 30 کا مہینہ تھا۔ لہذا 30 کے مہینے کم اور 29 کے مہینے زیادہ ہوتے ہیں، اور قمری سال شمسی سال سے 10 دن کم ہوتا ہے۔ لہذا جناب آپ اللہ کی عبادت کریں۔ شد المئزر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے آپ کو باندھ لیا، کہتے فلاں نے ناڑا باندھ دیا، یعنی بیویوں سے الگ ہو کر۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کالریح المرسلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بہت تیز اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چھوڑی جاتی ہے عذاب کے لیے، واحد ہوا استعمال ہو جائے تو یہ قرآن میں ریح، تو یہ عذاب کے لیے ہوتا ہے، ریاح یہ برکت و خیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہوا کی سب چیزوں کو کھیڑ دیتی ہے۔ تو اس طرح حضور اتنے نیک اعمال کرتے تھے، اگرچہ پاک معصوم تھے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے۔ تو ہم کو تو چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کریں، صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل پڑھیں، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کریں، اور گانے بجانے اور ساز سے مکمل اجتناب فرمائیں، اور مستقل بنیادوں پر آپ کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تراویح 20 رکعت آپ پڑھیں، مرد بھی عورتیں بھی، عورتیں گھر میں پڑھیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ درزی لوگ اگر جس پر رات کی ڈیوٹیاں ہوں درزی، تو یہ خیر سحری کے ٹائم 4 رکعت مطلب یہ کہ پڑھ لیں، لیکن اس میں سستی نہ فرمائیں، موت کا پتہ نہیں ہے۔ تو نیک اعمال کرو۔ چاند رات ہم سارے نیک اعمال کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں چاند رات کے بازار میں جا کر، اور فجر کی نماز نہ پڑھ کے۔ عید کی فجر، یہ تو لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، تو اس میں آپ پہلے سے شاپنگ کریں، اور جو کچھ خریدنا ہو اپنے ثواب کو جو ضائع نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا، زکوٰۃ کس پر ہے، کس پر نہیں ہے، رمضان کے جو مسائل وغیرہ ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اسی نمبر پر 0311 444 00006۔ والسلام۔